سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، مشکلات اور پریشانیاں چلتی ہیں، نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عادت میں شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں، آپ درود پاک جب ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نا، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہیں۔ اگر میں بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ کر کے اس سے اگر آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے چند مدنی پھول پیش کروں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو درود پڑھیے، پریشان ہیں تو درود پڑھیے، قرضے میں ہیں درود پڑھیے، روزگار کی پرابلم میں ہیں درود پڑھیے، کسی ٹینشن میں ہیں درود پڑھیے، آپ کسی پریشانی میں ہیں، اپنے آپ کو برڈن میں فیل کر رہے ہیں، درود پڑھیے۔ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار چاہیے، درود پڑھیے۔ نزا کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ آپ قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں، نور چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ محشر کے دن پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ اور سبحان اللہ مدینے جانا چاہتے ہیں، درود پڑھیے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی درود پڑھیے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے اس کا یوں سمجھے عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے، بینگ اے مسلم ہمیں جو چاہیے وہ ساری باتیں تو میں نے بیان کر دی۔ روزگار میں برکت چاہیے، فیملی میں برکت چاہیے، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی خیر چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں احادیث میں ایک ایک کر کے وہ سارے انعام بیان کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل میں، پھر بھی ہم نہ پڑھیں۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے اتنے فضائل
مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ بتائیے آج کے دن میں صبح سے لے کر شام تک کتنی بار آپ نے درود پڑھا؟ تو ہم بہت کم درود پڑھتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے. ہمارا موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے، مگر ہماری زبان پر ذکر و درود بہت کم آتا ہے. تو خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیے. سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وقت قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوتا ہے. ایکچولی ہم اپنے وقت کو قیمتی اب بنا رہے ہیں. یہ وقت گزر رہا ہے نا، یہی قیمتی وقت ہے. اللہ ایسا وقت ہمیں بار بار نصیب فرمائے اور ہم اپنے شب و روز میں درود پاک کو شامل کریں. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم جو رسول پاک کا قول تھا، اللہ اس قول کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. ترجمہ، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. اللہ نبی پاک کی قول کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اللہ نبی پاک کی عمر مبارک کی بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اللہ کریم قرآن میں ایک جگہ نبی پاک کے شہر کی، نبی پاک کی راہ گزر کی قسم کیسے ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یعنی مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، نبی پاک جس شہر میں رہتے ہیں اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ، اس زمانہ محبوب کی قسم، نبی پاک کے زمانے کی قسم. اب ان چاروں آیتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا شعر سنیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے نبی پاک کی نعت بیان فرمائی. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر بارش برستے بھی دیکھی، دعا فرمانے پر بارش رکتے بھی دیکھی، حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ واپس لگ کر روشن ہوتے بھی دیکھی، اور لکڑی نبی پاک کسی صحابی کو پکڑائیں تو اسے تلوار بنتے بھی دیکھی. ایسے معجزات ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں. 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہوتے بھی صحابہ نے دیکھے، مگر ہم تو نہیں دیکھ سکے. ہم سن رہے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں ایک معجزہ جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، نبی پاک کے سارے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ اعظم المعجزات جسے کہا جاتا ہے، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. وہ آج ہمارے درمیان ہے نا، اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کا فیضان تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی بہت بڑی تعداد ہماری قرآن نہیں پڑھتی، پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کرتے. تو آج میں آپ کو قرآن سے انشاءاللہ نعت مصطفیٰ بھی سناؤں گا، انشاءاللہ قرآن سے بہت سارے پرابلمز کا علاج بھی بتاؤں گا، اور قرآن کا ایک بڑا تاریخی واقعہ بھی سناؤں گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ان بیسٹ لوگوں میں شامل ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور اپنے حبیب کا ذکر قرآن میں کس کس طرح کیا. سورہ فتح آیت نمبر 29، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں
آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. مصطفیٰ کا معنی سمجھتے؟ چوزن ون، چنا ہوا، سلیکٹڈ. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو مصطفیٰ کا معنی کیا ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. آگے سنو، سورہ آل عمران آیت 179 میں اللہ فرماتا ہے مجتبی. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح روشن دلیل فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں یاسین. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر فرمایا. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے آپ کو صاحب معراج فرمایا. سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر. تو سورہ بنی اسرائیل بھی نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا. اللہ اکبر. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پیارے انداز میں بیان فرمائی. نعت خوانی کی ابتدا، سبحان اللہ، بہت پیارے صحابی رسول ہیں اور بھی بہت سارے صحابی. حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے، مگر جو شاعر رسول نعت گو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بہت مشہور ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. تو اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. نعت پڑھنا تو صحابہ کی سنت ہے، اور نعت سننے والوں تمہیں بھی مبارک ہو کہ نعت سننا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو وہ شعر سناتے، اللہ اکبر. مگر جس شعر کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، شاید بہت سارے مسکنسیپشنز، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں. اگر یہ شعر یاد بھی ہو جائے، اس کا معنی بھی سمجھ آ جائے، توجہ سے سنیے گا تو کوئی وسوسہ دماغ میں نہ آئے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ اور کلیریفائی کر دوں. قرآن کی روشنی میں بھی آپ نے سن لیا، اب میں حدیث کی روشنی میں وہ شعر سناتا ہوں جو حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے. وہ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب ذرا اس شعر کو سمجھیے گا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک بنایا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ تو ہوا نہیں ہے نا، تو سب ہوگا. قیامت سے پہلے کی نشانیاں کیا قرآن میں ہیں یا حدیث میں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں بیان کی. تو یہ سارا علم غیبی تو ہے. یہ کہاں سے پتا چلا؟ احادیث کے ذریعے میں پتا چلا کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا،
قیامت سے پہلے دابت الارض آئے گا, قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے, جناب فلاں علاقوں میں زلزلہ آئے گا. یہ ساری باتیں کہاں سے پتہ چل رہی ہیں؟ آج دنیا مانتی ہے قیامت کی نشانیوں کو, موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئی. سارا علم غیبی تو ہے, نبی پاک نے آنے والی خبریں دی ہیں. تو بہت خوبصورت شاعر نے بات لکھی, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو آج میں قرآن اور حدیث سے ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے, اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج. یہ قیامت سے پہلے ہوگا. حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کرتے ہیں. دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, ٹھیک ہے. اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان والے. جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ کے نبی, جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی, اور ایک حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے, مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے. آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا. آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں, اتنی امیزنگ صورت ہے قرآن پاک کی. ویسے تو ہر صورت کو پڑھنا ہے, اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات, اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں. ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی, اللہ اکبر, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے. اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے, یعنی غار والوں کا واقعہ, اصحاب کہف کا واقعہ. ایک سورت کے اندر اتنے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں, انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے کلام میں کیا کیا موجود ہے. میں یہ واقعہ لے کر جو آیا ہوں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا کہ میں کیوں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ بھی آج سنانا چاہتا ہوں. بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے, اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے. حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے, آپ ویسٹ بھی گئے. اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا, شمال کا. اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے. اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی, اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, ان کی زبان کوئی اور تھی. بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر, اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے. تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے, اور وہ تھے یاجوج ماجوج. تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ. اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال. یہ دیوار بھی ہے اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کہاں ہیں, اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی, اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا, لکڑی بھی ڈالی گئی, اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا, اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان. اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وال آف حضرت ذوالقرنین. اچھا, اب یہ وال تو بلند کر دی گئی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں, اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے, اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے. جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے, ان کو باہر آنا ہے, تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے. اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے, اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے, اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی. اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں. علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو,
اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں۔ پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی، اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، ایک طویل داستان ہے، لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے۔ امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے، اور سبحان اللہ اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی۔ نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا، جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے، اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی۔ مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا، یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں۔ اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسے کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے، یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے، تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی۔ آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے۔
پھر بہت زبردست بارش ہوگی, زمین فصلیں اگائے گی, گویا زمین کی کلیننگ ہوگی, اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے, اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا, ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی, مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ دردناک